اگر اگلے چند دنوں میں اس نیلے بخار کی نایاب دوائی کا انتظام نہ ہوا تو نیلے بخار کا یہ زہر تمہاری معصوم بیٹی کے جسم کو ہمیشہ کے لیے معذور کر جائے گا۔ یہ الفاظ گاؤں کے طبیب نے مریم کو دیکھ کر کہے تھے، جو لکڑہارے یوسف کی بیٹی تھی، مگر یوسف کی جیب خالی تھی، گھر میں راشن کا ایک دانہ تک نہیں تھا، اور بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ جب یوسف گاؤں کے سب سے بڑے لکڑی کے تاجر کے پاس پیشگی مزدوری مانگنے گیا تو تاجر نے مغرورانہ لہجے میں کہا، اگر اپنی بیٹی کی دوائی کے پیسے چاہیے تو جنگل کی ممنوعہ لکڑی چوری سے کاٹ کر لاؤ، ورنہ ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ ایک طرف بیمار بیٹی کی زندگی تھی اور دوسری طرف حلال روزی، ضمیر اور اللہ کا خوف۔ آخر ایک غریب باپ ایسی کشمکش میں کیا فیصلہ کرے گا؟ زندگی کی اس کٹھن آزمائش کو سمجھنے کے لیے آئیے یوسف کی اس چھوٹی سی دنیا میں چلتے ہیں جہاں وہ اپنے خاندان کے لیے لڑ رہا تھا۔ یوسف کوئی بڑا امیر انسان نہیں تھا، بس ایک غریب لکڑہارا تھا جس کی کل کائنات اس کی صابرہ بیوی فاطمہ اور 7 سالہ بیٹی مریم تھی۔ شام کو جب یوسف تھکا ہارا لکڑیاں کاٹ کر گھر لوٹتا تو مریم بھاگ کر باپ کے گلے سے لگ جاتی اور فاطمہ مسکرا کر گرم پانی سے اس کے تھکے ہوئے چھالے پڑے ہاتھوں کو دھوتی۔ ان کے چھوٹے سے کچے مکان میں بھوک اور مفلسی تو تھی، مگر سکون، محبت اور اللہ کا شکر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مگر پھر ایک دن اسی ہنستے کھیلتے گھر کو نیلے بخار کا گرہن لگ گیا، ایک آزمائش جو اللہ کی طرف سے تھی۔ جب مریم کا ننھا جسم نیلے نشانات سے بھرنے لگا اور وہ درد سے تڑپنے لگی تو فاطمہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ طبیب نے صاف کہہ دیا کہ اگر اگلے چند دنوں میں اس نایاب دوائی کا انتظام نہ ہوا تو یہ زہر مریم کے جسم کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دے گا۔ اسی ایک آس پر یوسف گاؤں کے سب سے بڑے لکڑی کے تاجر کے پاس پیشگی مزدوری مانگنے گیا تھا۔ یوسف بوجھل قدموں سے اپنے گھر لوٹا۔ اس کی نیک بیوی فاطمہ نے جب تاجر کی ممنوعہ لکڑی چوری سے کاٹنے کی شرط سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ فاطمہ نے یوسف کا ہاتھ تھام کر کہا، یوسف، ہماری بیٹی کی شفا حرام کی لکڑی کاٹنے میں نہیں ہو سکتی۔ جو رب درخت کے اندر کیڑے کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، وہ ہماری بیٹی کے علاج کا راستہ بھی حلال سے ہی نکالے گا۔ اس تاجر کا حرام کا سودا ٹھکرا دو اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگلے دن یوسف نے تاجر کے سامنے اپنے سر کو بلند کیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سا ایمانی اطمینان تھا۔ اس نے کہا، تاجر صاحب، میں اپنی بیٹی کی شفا کے لیے اپنے رب کے حدود کو نہیں توڑ سکتا۔ مجھے اور میری بیٹی کو وہی ملے گا جو میرے رب نے لکھا ہے۔ یوسف بوجھل قدموں سے باہر نکلا، آسمان کی طرف دیکھا اور دل کے خلوص سے پکار اٹھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یوسف نے تاجر کا سودا ٹھکرا دیا، مگر گھر میں بھوک تھی اور بیٹی کا بخار بڑھ رہا تھا۔ فاطمہ بھی بھوکی تھی۔ اب یوسف اور فاطمہ کے اللہ پر بھروسے کو سخت آزمائش کا سامنا تھا۔ آزمائش کے دوسرے دن فجر کا وقت تھا۔ جب یوسف نے اپنے رب کے حضور مصلی بچھایا، اس نے سجدے میں سر رکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ روتے ہوئے پکار اٹھا، اے میرے رب، میں نے تیرے ڈر سے حرام کا راستہ چھوڑا ہے، میری معصوم بیٹی کی شفا اور حلال رزق کا کوئی وسیلہ بنا دے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ دعا کے بعد اس نے دل میں ایک عجیب اطمینان محسوس کیا اور حلال روزی کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل پڑا۔ یوسف روز صبح سے شام تک جنگل میں ہڈیاں توڑ محنت کرتا، مگر جو معمولی پیسے ملتے ان سے بمشکل ایک وقت کی روٹی ہی آتی۔ دوائی کی بڑی رقم کا انتظام ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ مریم کی حالت
روز بروز بگڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت ڈھلنے لگی تھی اور فاطمہ کی آنکھوں کے گرد خاموش آنسوؤں کے حلقے پڑ چکے تھے۔ آخر کار آزمائش کے چوتھے دن کی سرد اور اندھیری رات کو جب گھر میں راشن کا آخری دانہ بھی ختم ہو گیا اور بیٹی درد سے کراہنے لگی، یوسف کا دل خون کے آنسو رویا۔ اسی اندھیرے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کب تک اس توکل کے آسرے بیٹھو گے؟ بیٹی مفلوج ہو رہی ہے، خاموشی سے چوری کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مگر یوسف نے فوراً اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان کے اس خیال کو جھٹک دیا اور اپنے دل سے کہا، نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں حرام کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا، اپنے رب سے رو لگائی، کلہاڑی اٹھائی اور رات کی تاریکی میں ہی جنگل کی طرف نکل پڑا تاکہ خشک لکڑیاں کاٹ کر صبح بیچ سکے اور گھر کے لیے روٹی اور دوائی کا انتظام کر سکے۔ گھنے جنگل میں انتہائی اندھیرا تھا۔ یوسف لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک خاموشی کو چیرتی ہوئی کسی کے تڑپنے اور رونے کی آوازیں آئیں۔ یوسف آواز کی سمت بھاگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ یہ وہی مغرور تاجر تھا۔ وہ اپنے نوجوان بیٹے کو گود میں لیے رو رہا تھا۔ اس کے بیٹے کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ زہر تیزی سے پھیل رہا تھا اور گاؤں واپس جانے کا وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ تاجر اپنے تمام پیسے اور غرور کے باوجود بے بس اور لاچار بیٹھا تھا۔ یوسف ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہی تاجر جس نے چند دن پہلے یوسف کو دھتکارا تھا، آج اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یوسف نے بدلہ لینے کے بجائے اللہ کا نام لیا۔ وہ ایک تجربہ کار لکڑہارا تھا اور جنگلی جڑی بوٹیوں سے خوب واقف تھا۔ اس نے فوراً خاص پتوں کا عرق نکالا اور تاجر کے بیٹے کے زخم پر لگا کر تھوڑا سا اس کے حلق میں اتارا۔ چند ہی منٹوں میں زہر کا اثر ختم ہو گیا اور تاجر کے بیٹے نے آنکھیں کھول دی۔ تاجر کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سونے کے سکوں کی تھیلی نکالی اور یوسف کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یوسف، تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، یہ سونا رکھ لو اور اپنی بیٹی کا علاج کرواؤ۔ یوسف نے نرمی سے سونے کی تھیلی واپس ہٹا دی اور کہا، تاجر صاحب، میں نے یہ کام کسی انعام یا سونے کے لیے نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ مجھے اس کا اجر میرا رب ہی دے گا۔ وہ تاجر یوسف کی اس اعلیٰ ظرفی، ایمانداری اور توکل پر دنگ رہ گیا۔ جب یوسف رات کے آخری پہر گھر لوٹا تو کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان گونج اٹھی۔ یوسف نے وضو کیا اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے بولا، اے اللہ، میں نے تیرے دیے ہوئے علم سے ایک انسان کی جان بچائی اور تیرے ہی خوف سے انعام رد کر دیا۔ میری بیٹی کے پاس وقت بہت کم ہے، اب تو ہی اس کا حامی و ناصر بن جا میرے اللہ۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یوسف نہیں جانتا تھا کہ خلوص دل سے مانگی گئی ان دعاؤں کا جواب رب کریم کس انداز میں دینے والا ہے اور کیسے بند راستوں سے غیب کی مدد کا معجزہ ظاہر کرنے والا ہے۔ اگلے دن یوسف جب بازار پہنچا تو وہی تاجر خود یوسف کی تلاش میں وہاں آیا۔ اس نے یوسف کے سامنے اپنی تجارت کی دیکھ بھال کی مستقل نوکری کی پیشکش رکھی۔ یوسف حیران رہ گیا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، تاجر صاحب، کل تک تو آپ مجھ سے ناراض تھے کیونکہ میں نے غیر قانونی لکڑی کاٹنے سے انکار کر دیا تھا، پھر آج اتنی بڑی ذمہ داری کیوں؟ تاجر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے یوسف کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یوسف، کل مجھے احساس ہوا کہ جو شخص شدید مجبوری کے باوجود اللہ کے ڈر سے حرام کام نہیں کرتا اور جو شخص دشمن کے بیٹے کو بھی اللہ کے لیے معاف کر کے بچا لیتا ہے، اس سے زیادہ قابل بھروسہ اور ایماندار انسان کون ہے؟
جو میری تجارت کو سنبھال سکتا ہے۔ سچ ہے، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس کے لیے وہ راستے کھول دیے جو اس کے گمان میں بھی نہیں تھے۔ تاجر نے نہ صرف یوسف کو مستقل ملازم بنایا بلکہ اس کی بیٹی کا نایاب علاج بھی اپنے خرچے پر کروایا۔ دوستو، حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، جب انسان حرام کا راستہ چھوڑ کر اپنے رب پر سچا توکل کرتا ہے تو اللہ تعالی نہ صرف اس کی آزمائش ختم فرما دیتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی عزت بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اور اگر آپ بھی اسی توکل اور حلال کی برکت پر یقین رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ حکمت اور ایمان پر مبنی یہ سفر یوں ہی جاری رہے۔